اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی کالی کلی۔ جب اس نے اپنے دشمن کے سینے میں اپنا چھرا پیوست کیا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا، اس کے سینے کے زخم سے سرخ سرخ لہو کا چشمہ پھوٹنے لگا اور تھوڑی دیر میں وہاں لہو کا چھوٹا سا حوض بن گیا۔ قاتل پاس کھڑا اس کی تعمیر دیکھتا رہا تھا۔ جب لہو کا آخری قطرہ باہر نکلا تو لہو کی حوضیہ میں مقتول کی لاش ڈوب گئی اور وہ پھر سے اڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ننھے ننھے پرندے اڑتے چوں چوں کرتے حوضیہ کے پاس آئے تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان کا باپ یہ لال لال پانی کا خوبصورت حوض کیسے بن گیا۔ نیچے تہہ میں ایک قطرہ خون اپنے لہو کی آخری بوند جو اس نے چوری چوری اپنے دل کے ایک خفیہ گوشے میں رکھ لی تھی تڑپنے لگی۔ اس کا یہ رقص ایسا تھا جس میں زرق برق پشوازوں کا کوئی بھڑکیلا پن نہیں تھا۔ معصوم بچے کے سے چغل تھے، وہ اچھل کود رہی تھی اور اپنے دل میں خوش ہو رہی تھی۔ اس کو اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ چار چڑیاں جو حوض کے اوپر بے قراری سے پھڑپھڑاتی دائرہ بناتی اڑ رہی ہیں، ان کے دل ہانپ رہے ہیں اور بہت ممکن ہے وہ ہانپتے ہانپتے ان کے سینوں سے اچھل کر حوض میں گر پڑیں۔ وہ اپنی خوشی میں مست تھی۔ اوپر اڑتی ہوئی چڑیوں میں ایک چڑیا نے، جو شکل و صورت کے اعتبار سے چڑا معلوم ہوتا تھا، کہا، تم رو رہی ہو؟ چڑیا نے اپنی اڑان ہلکی کر دی، چنانچہ تیز ہوا میں لڑکتے ہوئے اس نے اپنے ننھے سے نرم و نازک اور ریشم جیسے پر کو اپنی چونچ سے پھلا کر اپنی ایک آنکھ پونچھی اور جلدی سے اپنے دوسرے پروں کے اندر اس آنسو آلود پری کو چھپا لیا۔ دوسری آنکھ کے اس جلدیب کو اس نے ایسے ہی ننھے سے مخملی پر سے پھونک ماری، وہ فوراً راکھ بن کر حوض کی سرخ آنکھوں میں سرمے کی تحریر بن کر تیرنے لگی۔ حوض کی یہ تبدیلی دیکھ کر باقی تین چڑیوں نے پلٹ کر چوتھی چڑیا کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اس کو سرزنش کی اور ایک دم اپنے سارے پر سمیٹ لیے اور چشم زدن میں وہ حوض کے اندر تھیں۔ حوض کا لال لال پانی ایک لہجے کے لیے تھر تھرا اٹھا۔ اس نے زبردستی ان کی بند چونچوں میں اپنی بڑی چونچ سے اپنے خون کی ایک ایک بوند ڈالنے کی کوشش کی، جس طرح ماں باپ اپنے پیارے بچوں کے حلق میں چمچوں کے ذریعے سے دوا ٹپکاتے ہیں، مگر وہ نہ کھلیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، چنانچہ اس کی آنکھوں سے اتنا ہی سفید پانی بہہ نکلا جتنا اس حوضیہ میں لال تھا، جو وہ قاتل اسے ایک لال بوند کے بغیر جو اس کے اوپر اڑ رہی تھی اور اس سفید پانی سمیت جو وہ اس کے وجود میں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے یہ سفید آنسو اور بہانے چاہے مگر وہ بالکل خشک تھے۔ ایک صرف اس کی آنکھوں کی بصارت باقی تھی۔ وہ اسی پر قانع ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی حوضیہ کے پانی کا رنگ بدل رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جب قتل نہیں کیا گیا تھا۔ قتل کے بعد تو اس نے سنا تھا کہ سفید سے سفید خون بھی جیتا جاگتا سرخ ہو جاتا ہے۔ دن بدن حوض کا پانی نئی رنگت اختیار کرنے لگا۔ شروع میں تو وہ گرم گرم سرخ قرمزی تھا، تھوڑی دیر میں بھوسلا پن اس میں پیدا ہونے لگا۔ یہ تبدیلی بڑی سست رفتار تھی۔ اس نے سنا تھا کہ قدرت اٹل ہے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا کہ یہ قدرت کیسی ہے جو اس کی اپنے عناصر سے تخلیق کی ہوئی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اب اسے کسی تصویر ساز کی پلیٹ بنا رہی ہے، جس پر وہ ایک مرتبہ صاف اور شدھ رنگ لگا کر پھر اس پر سینکڑوں دوسرے رنگوں کی تہیں چڑھا دیتا ہے اور بہت مسرور ہوتا ہے۔ اس میں مسرت انگیز بات ہی کیا ہے؟ اور اس بات کے لیے ایک بے گناہ کو قتل کروا دینا، یہ اور بھی زیادہ عجیب ہے۔ میں اگر اپنے قاتل کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ہاں، کیا کرتا؟ اسے اپنے ہاتھوں سے نقرئی تاروں والا ہار پہناتا، زربفت کی اس کی اچکن ہو، سر پر تلے دار دستار اور اس طائر تازی پر سوار جس پر زربفت کی جھول ہو، اور وہ اس پر سوار ہو کر قدرت بانوں کو دلہن بنا کر گھر لانے کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس کے جلوں میں صرف اس کے خون کے قطرے ہوں۔ وہ سوچتا کتنی شاندار سواری ہوتی جو آج تک کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ وہ ایک بہت اونچے درخت پر اپنا گھونسلہ بناتا جس میں حجلے عروسی کو بٹھاتا۔ اس کا چہرہ حیا کے باعث رنگ برنگ کے پروں کے گھونگھٹ کی اوٹ میں ہوتا۔ وہ اس نقاب کو بہت ہولے ہولے اٹھاتا۔ جوں جوں نقاب اوپر کو اٹھتی اس کا دل نفرت و حقارت سے لبریز ہوتا جاتا۔ اس کے انتقامی جذبے کی آگ اور زیادہ تیز ہوتی جاتی، جیسے اس کی نقاب کے پر اس پر تیل نچوڑ رہے ہوں، لیکن وہ اس جذبے کو اپنے دل میں وہیں دبا دیتا
جیسے وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی روکھی سوکھی اور بے کیف پتیاں ہیں جنہیں کئی ننھی ننھی ناک سپولیوں نے پھونکے مار مار کر ڈس دیا ہو۔ شب عروسی میں اس نے اپنی دلہن سے بڑی پیاری اور محبت بھری باتیں کی، ایسی باتیں جن کو سننے کے بعد سب پرندوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہ ایسا کلام ہے جو اگر فرشتے اور حوریں بھی اپنے سازوں پر گائیں تو خود کو عاجز سمجھیں اور بربتوں کے تال جھنجھلا اٹھیں کہ یہ نغمہ ہم سے کیوں ادا نہیں ہو سکتا۔ آخر کار فرشتوں نے اپنے حلق میں اپنی اپنی دلہنوں کی مانگ کے سندور بھر لیے اور مر گئے۔ حوروں نے اپنے بربت توڑ ڈالے اور ان کے باریک تاروں کا پھندا بنا کر خودکشی کر لی۔ اس کو اپنے یہ افکار بہت پسند آئے تھے، اس لیے کہ یہ غیب سے آئے ہیں، چنانچہ اس نے گانا شروع کیا۔ اس کا الحان واقعی الہامی تھا۔ اگر پرندوں کے ہجوم کو وہ صرف چند نغمے سناتا تو وہ یقیناً بے خودی کے عالم میں زخمی طیور کی مانند پھڑپھڑانے لگتی، اور اسی طرح پھڑپھڑاتی پھڑپھڑاتی قدرت کے اشجار کو پیاری ہو جاتی۔ وہ اپنے تمام پتے اور اپنی کومل شاخوں کو نوچ کر ان کی لاشوں پر آرام سے رکھ دیتے۔ ادھر باغ کے سارے پھول اپنی تمام پتیاں ان پر نچھاور کر دیتے۔ کھلی اور انکھلی کلیاں بھی خود کو ان کی مجموعی تربت کی آرائش کے لیے پیش کرتی، پھر تمام سرنگوں سے ہو کر انتہائی غمناک سروں میں دھیمے دھیمے سروں میں شہیدوں کا نوحہ گاتی۔ ساتوں آسمانوں کے تمام فرشتے اپنے اپنے آسمان کی کھڑکیاں کھول کر اس سوگ کے جشن کا نظارہ کرتے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی جو ہلکی ہلکی پھوار کی صورت میں ان خاکی شہیدوں کی پھولوں سے لدی پھندی تربت کو نمالود کر دیتی تاکہ اس کی تازگی دیر تک رہے۔ سنا ہے کہ یہ تربت دیر تک قائم رہی۔ پھول جب بالکل باسی ہو جاتے، پتے خشک ہو جاتے تو ان کی جگہ اپنے بدن سے نوچ نوچ کر آہستہ آہستہ اس تربت پر رکھ دیے جاتے۔ ادھر دوسرے باغ میں جو اپنی خوبصورتی کے باعث تمام دنیا میں بہت مشہور تھا، ایک طائر جس کا نام بلبل یعنی ہزار داستان ہے، اپنے حسن اور اپنی خوشالحانی پر نازاں بلکہ یوں کہیے کہ مغرور تھا۔ باغ کی ہر کلی اس پر سو جان سے فدا تھی، مگر وہ ان کو منہ نہیں لگاتا۔ اگر کبھی ازراہ تفریح وہ کبھی کسی کلی پر اپنی خوبصورت منقار کی ضرب لگا کر اسے قدرت کے اصولوں کے خلاف پہلے ہی کھول دیتا تو اس غریب کا جی باغ باغ ہو جاتا، پر وہ شادی مرگ ہو جاتی، اور دل ہی دل میں دوسری کھلی انکھلی کلیاں حسد اور رشک کے مارے جل بھن کر راکھ ہو جاتی، اور وہ کسی چٹان کی چوٹی کے سخت پتھر پر ہولے سے یوں بیٹھتا کہ اس پتھر کو اس کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ اطمینان کر کے اس پتھر نے اسے خندہ پیشانی سے قبول کر لیا ہے تو وہ موم کر دینے والا ایک حزنیہ نغمہ شروع کرتا۔ سب فرط ادب اور تاثر کے باعث سرنگوں ہو جاتے۔ کلیاں سوچتیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے التفات سے محروم رکھتا ہے۔ ہم میں سے اکثر جل جل کے بھسم ہو گئیں، پر اس کو ہماری کچھ پرواہ نہیں۔ ایک سفید کلی اپنے شبنمی آنسو پونچھ کر کہتی، ایسا نہ کہو بہن، اس کو ہماری ہر ادا ناپسند ہے۔ کالی کلی کہتی، تو سفید جھوٹ بولتی ہے، میری طرف کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھے، دونوں دیدے پھوڑ ڈالوں۔ کاسنی کلی کو دکھ ہوتا، ایسا کرو گی تو تم کہاں رہو گی؟ سفید کلی طنزیہ انداز میں اس مغرور پرند کی طرف سے جواب دیتی، اس کے لیے دنیا کے تمام باغوں کی کلیوں کے منہ کھلے ہیں، وہ نیلے آسمان کے نیچے جہاں بھی چاہے اپنے حسین خیمے گاڑ سکتا ہے۔ کالی کلی مسکراتی، یہ مسکراہٹ سنگ اسود کے چھوٹے سے کالے تریڑے کی مانند کھلتی۔ سفید کلی نے ٹھیک کہا ہے، خواہ مجھے خوش کرنے کے لیے ہی کہا ہو، میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ سفید کلی اور زیادہ نکھر گئی، حضور آپ شہنشاہ ہیں اور ہم سب آپ کی کنیز ہیں۔ کالی کلی نے زور سے اپنے پر پھڑپھڑائے جیسے وہ بہت غصے میں ہے۔ ہم میں مجھے شامل نہ کرو، مجھے اس سے نفرت ہے۔ جو ہی کالی کلی کی زبان سے یہ گستاخانہ الفاظ نکلے، سب چڑیاں ڈر کے مارے پھڑپھڑاتی ہوئی وہاں سے اڑ گئیں۔ ایک صرف کالی کلی باقی رہ گئی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اس چٹان کو نہ دیکھا جس کے ایک کنگرے کی نوک پر وہ اکڑ کر کھڑا تھا۔ کالی کلی اس کے قدموں میں تھی، اپنی اس بے اعتنائی اور رعونت کے ساتھ۔ حسین و جمیل بلبل کو اس بے اعتنائی اور رعونت سے پہلی مرتبہ دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس کے وقار کو سخت صدمہ پہنچا۔ چٹان سے نیچے اتر کر وہ ہولے ہولے جیسے ٹہل رہا ہے، کالی کلی کے قریب سے گزرا، گویا وہ اس کا موقع دے رہا ہے کہ تم نے جو غلطی کی ہے درست کر لو، پر اس نے اس فیاضانہ تحفے کو ٹھکرا دیا۔
اس پر بلبل اور جھنجھلایا اور مڑ کر کالی کلی سے مخاطب ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کالی کلی نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، ایسی تم میں کون سی خوبی ہے جو کوئی تمہیں یاد رکھے؟ تم ایک معمولی چڑے ہو جو لاکھوں یہاں پڑے جھک مارتے ہیں۔ بلبل سراپا عجز ہو گیا۔ دیکھو، میں اس باغ کا تمام حسن تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہوں۔ کالی کلی کے ہونٹوں پر کالی طنزیہ مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ میں رنگوں کے بے ڈھب بے جوڑ رنگوں کے ملاپ کو حسن نہیں کہہ سکتی۔ حسن میں یک رنگی اور یک آہنگی ہونی چاہیے۔ تم اگر حکم دو تو میں اپنی سرخ دم نوچ کر یہاں پھینک دوں گا۔ تمہاری سرخ دم کے پر سرخاب کے پر تو نہیں ہو جائیں گے؟ رہنے دو اپنی دم میں، میری دم دیکھتے رہا کرو، جو سنگ اسود کی طرح کالی ہے اور آبنوس کی طرح کالی اور چمکیلی۔